السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پارلیمنٹ نے آج اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 3 بلوں کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بے حرمتی کے واقعات میں ملوث مجرموں کو سزا دینے کے لیے جامع قانون وضع کیا جائے گا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ روس نے پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کے حوالے سے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات قیادت کے ویژن کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے علاقائی زبانوں، ثقافت اور روایات کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ پی آئی اے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہلم کے موقع پر عراق کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں ضلع بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ چین نے بھارت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ سرحد پر کشیدگی ختم کرے اور کسی بھی مہم جوئی سے باز رہے۔ مشرق وسطی امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار فلسطین کے مسئلے پر حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے غزہ پہنچ گئے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ملک کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 3 بلوں کی منظوری دی گئی۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان کی جانب سے پیش کیے گئے بلوں میں دارالحکومت اسلام آباد وقف املاک بل مجریہ 2020 اور انسداد منی لانڈرنگ کا دوسرا ترمیمی بل مجریہ 2020، جبکہ فہیم خان کی جانب سے پیش کیا گیا انسداد دہشت گردی کا تیسرا ترمیمی بل مجریہ 2020 شامل ہیں۔ موضوعات اور وجوہات کے بیان کے تحت دارالحکومت اسلام آباد وقف املاک بل کا مقصد اسلام آباد کی علاقائی حدود میں وقف املاک کا مناسب انتظام اور نگرانی کرنا ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ کے دوسرے ترمیمی بل مجریہ 2020 کا مقصد مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کے تحت عالمی معیارات کے مطابق انسداد منی لانڈرنگ کے موجودہ قانون کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ اس اقدام سے انسداد منی لانڈرنگ کے قوانین کو مستحکم کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کا تیسرا ترمیمی بل مجریہ 2020 دہشت گردی میں مالی معاونت کی روک تھام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ملوث عناصر نہ صرف ملک کی ترقی کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ مالی مدد دینے والے عناصر کو پھیلا بھی رہے ہیں، جو ملک کے داخلی اور خارجی امن کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ یہ قانون دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خاتمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عدلیہ کی مدد کے ساتھ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کرنے کے قابل بناتا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سروئنگ اور میپنگ ترمیمی بل مجریہ 2020 اور اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل مجریہ 2020 کی منظوری بھی دی گئی۔ سرونگ اور میپنگ ترمیمی بل مجریہ 2020 کا مقصد پاکستان کے نقشے کی غلط اور غیر سرکاری چھپائی، نمائش، ترویج اور استعمال کو روکنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل 2019 کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سمیت ججوں کی تعداد کو 7 سے بڑھا کر 10 کرنا ہے، تاکہ طویل عرصے سے التوا کے شکار عوامی غیرت کے مقدمات کی مشکلات پر قابو پانا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیے جانے والے دیگر بلوں میں پاکستان میڈیکل کمیشن بل مجریہ 2019، میڈیکل ٹریبونل بل مجریہ 2019 اور اسلام آباد معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کا بل مجریہ 2020 شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنسی جرائم پر سخت سزا دینے کے لیے جامع قانون سازی کی جائے گی۔
آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ قانون خواتین اور بچوں کو تحفظ بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون ایسے بہیمانہ واقعات میں ملوث افراد کو سزا دلوانے کے لیے عینی شاہدین کا تحفظ بھی یقینی بنائے گا۔ ہم نے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے، بچوں کو بھی، جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی تباہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی، لیجسلیشن کی، جس میں عبرتناک سزا ہو، خوف زدہ ہو لوگ، یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہے۔ انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موٹر وے پر بے حرمتی کے واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے پوری دنیا کی طرح بے حرمتی کے مرتکب مجرموں کے اندراج کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مختلف شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعاون قابل تعریف ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے سفیر کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ یورپی یونین کو مظالم رکوانے اور بھارتی جیلوں میں قید بے گناہ کشمیریوں کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان میں مصر کے اس سفیر نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مصری سفیر کو بھارتی قابض افواج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی فورموں میں اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے سلامتی کے مشیروں کے گزشتہ روز کے آن لائن اجلاس میں پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراض کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ فورم کی جانب سے اعتراض مسترد کر دیا گیا، جس سے بھارت کی رسوائی ہوئی کیونکہ اس فورم کا مقصد علاقائی مسائل کو حل کرنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ روس نے بھی اجلاس کے میزبان کی حیثیت سے بھارت کے موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر عالم مسلمہ متنازع علاقہ ہے اور اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ چین نے لداخ سے متعلق معاملات مذاکرات سے حل کرنے کی بھارت کی بار بار پیشکش کی، لیکن بھارت نے جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے محاذ پر بھی چین کو رسوائی کا سامنا ہے۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ روس نے سیاسی نقشے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے مطابق ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے مشیروں کے گزشتہ روز کے اجلاس میں پاکستان کے سیاسی نقشے کے بارے میں بھارت کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے روس کو جواب دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ جو نقشہ 5 اگست کو یوم استقلال کے موقع پر جاری کیا گیا ہمارے قانونی حق کی عکاسی کرتا ہے اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے اور اسے کہیں سے بھی ہٹانا ناقابل اعتراض ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ مقررین نے پینل مباحثے میں کہا کہ بھارت کی بالادستی کی خارجہ پالیسی خطے اور دیگر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ علاقائی اور عالمی تناظر میں بھارت کی خارجہ پالیسی کی ڈیکوڈنگ کے بارے میں پینل مباحثہ آج اسلام آباد میں ہوا، جس کا اہتمام وزارت اطلاعات و نشریات نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندتوا سوچ، بالادستی کے عزائم اور ملکی سیاست بھارت کی خارجہ پالیسی کے بڑے عوامل ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات اکبر دورانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت 37 معاہدے، شملہ معاہدے اور 2003 کے جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے اپنی بالادستی کی پالیسی کے تحت ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ دنیا بھارت کے جارحیت پر مبنی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے، جس سے علاقائی اور عالمی سطح پر عدم استحکام اور پرامن بقائے باہمی کے لیے خطرات پیدا ہوں گے۔ سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض حسین کھوکھر نے کہا کہ مودی بھارت کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر نے کہا کہ بھارت پہلے کی نسبت آج خطے میں بہت زیادہ تنہا ہو گیا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عزیز احمد خان نے کہا کہ بھارت کو لداخ میں اس وقت سخت جھٹکا لگا جب چین نے اس کی بالادستی کے مذموم عزائم کو شکست دی۔ سابق سفیر آصف دورانی نے کہا کہ بھارت خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کا کوئی بھی ہمسایہ ملک اس سے خوش نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے علاقائی زبانوں، ثقافت اور روایات کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی اپنی ثقافت اور مذہبی روایات پر مبنی پروگرام ترتیب دینے پر زور دیا جو پورے خاندان کے ساتھ دیکھے جا سکیں۔ انہوں نے پاکستان کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت اور دوسرے ملکوں کی ثقافت کو ترک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حکومت اسلام کے فروغ کے لیے دینی مدارس کے ڈھانچے کو مستحکم بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان بھر میں دینی مدارس کی انتظامی کے ساتھ ہمارے مکمل رابطے ہیں۔ سینٹ میں کوآپریٹو سوسائٹیز ترمیمی بل 2020 کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل کا بنیادی مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ چین کے سفیر یاؤ جنگ نے وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی سفیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین تعلقات قیادت کے ویژن کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ ثقافتی سفارتکاری عوامی روابط کے فروغ، ایک دوسرے کی اقدار اور روایت کو سمجھنے میں انتہائی اہم ہے۔ سفیر یاؤ جنگ نے کہا کہ چین پاکستان زرعی شعبے کی بہتری کے لیے تجاویز کے حصول کے لیے زرعی ماہرین کا ایک گروپ پاکستان بھیجے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں سائبر اسپیس کے تحفظ کے لیے اداروں کی صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بنائی گئی ایک مشاورتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر پر گامزن ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور چوتھے صنعتی انقلاب کے باعث افراد اور اداروں پر سائبر حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ محفوظ ڈیجیٹل ماحول تشکیل دینے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ڈیٹا اور دیگر معلومات کو محفوظ کرنا انتہائی اہم ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے جری سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ صدر نے لیفٹیننٹ ناصر خالد، نائک عمران، سپاہی عثمان اور ساجد کے خاندان سے ٹیلی فون پر بات کی، جنہوں نے اس مہینے کے آغاز میں شمالی وزیرستان میں دیسی ساخت کے دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے جام شہادت نوش کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے معذور افراد کی اسکیم کے تحت بغیر کسٹم ڈیوٹی کاریں درآمد کے لیے ترامیم کی منظوری دی ہے۔ ای سی کا اجلاس آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہوا۔ نئی ترامیم کے تحت گاڑی درآمد کرنے والے شخص کی آمدنی کی حد 20,000 سے 1 لاکھ روپے ماہانہ سے بڑھا کر 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے ماہانہ کی گئی ہے۔ اگر کسی شخص نے گزشتہ 10 سال کے دوران اسکیم کے تحت گاڑی درآمد نہیں کی یا مقامی طور پر تیار شدہ گاڑی نہیں خریدی، اسے گاڑی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ وہ قومی ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ کا حامل ہو اور سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتا ہو۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کمپنیز ایکٹ کی 42ویں شق اور مفاہمت ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز میں اس کے مقاصد کے تحت پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کے انضمام کی بھی منظوری دی۔ وزارت ریلوے کے لیے تنخواہوں اور پینشنوں سمیت لازمی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے 6 ارب روپے کی اضافی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رولنگ اسپیکٹرم حکمت عملی 2020-23 کی اشاعت کی بھی منظوری دی۔ وزیر برائے تحفظ قومی خوراک سید فخر امام نے پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہالینڈ کے سفیر والٹر پلوم سے گفتگو کے دوران ہالینڈ کو پاکستان میں ڈیری فارمنگ، زرعی کاروبار اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ فخر امام نے کہا کہ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان تحفظ خوراک اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تحقیق کے لیے تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا ہے کہ 5 لاکھ نوجوانوں کو 5 سال کے اندر تکنیکی تعلیم اور ترقیاتی ہنر کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوان خواتین سے کہا کہ وہ اس پروگرام سے مستفید ہوں، جس کے لیے حکومت نے 1 کھرب کے فنڈز میں سے 25 ارب روپے نوجوان خواتین کے لیے مختص کیے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ نوجوانوں کو قرض کے حصول کے لیے www.kamyabjawan.gov.pk پر درخواست دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی کاروباری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے کے قبائلی اضلاع میں سماجی اور معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ آج چارسدہ میں ریسکیو 1122 کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ریسکیو 1122 کی خدمات جوڈیشل نظام میں توسیع کے لیے لیویز کو ریگولیشن پولیس فورس میں تبدیل کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج چارسدہ میں ریسکیو 1122 کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عدلیہ ریسکیو 1122 اور پولیس کے دائرہ کار کو قبائلی اضلاع تک بڑھا دیا گیا ہے۔ مرز ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل کی سطح پر اور ہر ضلع کی سطح پر ایک ریسکیو اسٹیشن ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ پورے خیبر پختونخوا میں اب تک الحمدللہ ہم 9 اسٹیشن بنا چکے ہیں۔ صحت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے پاکستان کا جو جنوری تک اپنے سب لوگوں کو صحت کی سہولیات انشاءاللہ مفت پرووائڈ کرے گی۔ محمود خان نے قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال کے دوران ریسکیو 1122 کے خدمات کو سراہا۔ پی آئی این نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہلم کے موقع پر نجف اور بغداد کے لیے خصوصی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافر اب اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے نجف اور بغداد سفر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروازیں رواں ماہ کی 27 سے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ پی آئی اے نے زائرین کے لیے کرایوں میں خصوصی رعایت بھی متعارف کروائی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ بھارت کی فسطائی حکومت مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر کشمیریوں کے لیے 12 لاکھ ڈومیسائل جاری کر چکی ہے۔ انہوں نے آج میرپور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ظالم فوج نہتے کشمیریوں کو قتل کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران ضلع بارہمولہ میں اور وادی میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جن میں سے ایک نوجوان کو حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ عرفان احمد نامی ایک کشمیری نوجوان کو سوپور کے علاقے تجر شریف میں ایک چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جسے بعد ازاں پولیس نے حراست کے دوران شہید کیا۔ قبضے میں بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے قابض انتظامیہ نے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ شہید نوجوانوں کے اہل خانہ نے عرفان کے دوران حراست قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارتی فوجیوں نے بارہمولہ، کپواڑہ، پانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیاں، راجوری اور سامبا کے علاقوں میں فوجی کارروائیوں کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ میر وائس عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم نے آج سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی پارلیمنٹ میں مودی حکومت کا یہ بیان کہ بھارت کی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کوئی بھی گھر میں نظر بند نہیں ہے، حیران کن، جھوٹ پر مبنی اور من گھڑت ہے۔ فورم نے کہا کہ اس کے چیئرمین میر وائس عمر فاروق گزشتہ سال 5 اگست سے مسلسل گھر
گھر میں نظر بند ہیں، اور اگر وہ نظر بند نہیں ہیں تو انہیں گھر سے باہر آنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر میں میر وائز عمر فاروق کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ جنوبی ایشیا میں خطرناک صورتحال بن گئی ہے، کیونکہ اب تنازع کشمیر میں 3 ایٹمی طاقتیں براہ راست ملوث ہیں۔ چین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ زمین پر کسی بھی مہم جوئی کو ترک کر کے کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے درست اقدامات کرے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ وین بن نے آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ غلطیوں کی تلافی کرنا بھارت کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارت کے ساتھ موجودہ تنازع پر چینی موقف کا ارادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازع پر چین کا موقف واضح اور ثابت قدم ہے۔ مشرق وسطی میں امن عمل کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نیکولے میلڈینوف اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے بارے میں حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے غزہ پہنچے ہیں۔ حماس کے سیکورٹی اہلکاروں کے مطابق میلڈینوف حماس کی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے اور جنگ بندی اور غزہ میں انسانی ہمدردی کے حوالے سے عالمی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور اب وقت ہوا ہے خبرنامے میں کھیلوں کی خبروں کا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، جس سے نکھارنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان کرکٹ براڈ کاسٹ اینڈ کیبل ڈسٹریبیوشن رائٹس کے بارے میں پی ٹی وی، پی سی بی اور کیبل آپریٹرز کے درمیان معاہدوں پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے معاہدے کو ایک مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے پی ٹی وی کو کرکٹ براڈ کاسٹ سب سے پہلے نشر کرنے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے۔ اس کے جو پہلو ہیں میرے لیے اور میرے ملک کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہیں کہ یہ کرکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر جائے گا، یہ پی ٹی وی کی جو ساری کوریج ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، اس کو اوپر اٹھائے گا، اور پھر جو پاکستان کے اندر ہمارے جو عوام ہے جو سپورٹس سے پیار کرتی ہے، جو کرکٹ پہ اتنا انٹرسٹ لیتی ہے، ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پی ٹی وی لیڈ لے کوریج کے اندر اور سپورٹس کوریج کے اندر، اور خاص طور پہ کرکٹ کی کوریج۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں کرکٹ سیٹ اپ کی تنظیم نو کی ضرورت ہے، جس سے دنیا میں پاکستان کو ناقابل شکست بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان ہونے والے 3 سالہ معاہدے سے پی سی بی کو $200 ملین کی آمدن متوقع ہے۔ سال 2030 تک جاری رہنے والے اس معاہدے کی پہلی اسائنمنٹ نیشنل T20 کپ ہوگی۔ وہاب ریاض نے قومی T20 ٹورنامنٹ کو پی ایس ایل کی تیاری کا اچھا موقع قرار دیا ہے۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے بولنگ کوچ محمد زاہد نے انگلینڈ سے لاہور پہنچنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ارجنٹائن کے سپر سٹار لیونل میسی دنیا کے دوسرے کھڑپتی فٹ بالر بن گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ تاجر برادری ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ آج ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد میں آڈیٹوریم ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات نے تاجر برادری اور ماہرین تعلیم کے درمیان رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران بھی تاجر برادری کا کردار بہت اہم تھا۔ ملک میں اسلامی بینکوں کے اثاثے 2073 ارب روپے سے بڑھ کر 3633 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سہ ماہی اسلامک بینکنگ بلیٹن کے مطابق اپریل سے جون کے دوران ملک میں 48 نئی برانچوں کا اضافہ ہوا ہے، جس سے ملک میں اسلامی بینکاری برانچوں کی تعداد 3274 ہو گئی ہے۔ سہ ماہی کے دوران اسلامی بینکوں کے اثاثوں کا حجم 273 ارب روپے سے بڑھ کر 3633 ارب روپے ہو گیا ہے، اور اس اضافے کے بعد ملکی مجموعی بینکاری اثاثوں میں اسلامک بینکوں کے اثاثے 15.30% ہے۔ بلیٹن کے مطابق جون 2019 کے مطابق جون 2020 تک اسلامک بینکوں کے ڈپازٹس 22% بڑھے۔ اس عرصے میں اسلامک بینکوں کے ڈپازٹس 2946 ارب روپے ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی بینکاری شعبے کے ڈپازٹ میں اسلامی بینکوں کا حصہ 16.93% ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 64 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر
42,282 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 479 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 662 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 414 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 148 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 250 में कमी, जबकि 16 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 164 रुपए 54 पैसे, कीमत फरोख्त 167 रुपए 37 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 212 रुपए 31 पैसे और कीमत फरोख्त 217 रुपए 26 पैसे। यूरो कीमत खरीद 194 रुपए 93 पैसे और कीमत फरोख्त 199 रुपए 51 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 43 रुपए 82 पैसे और कीमत फरोख्त 44 रुपए 94 पैसे। यूएई दरम 44 रुपए 78 पैसे और यूएई कीमत फरोख्त 45 रुपए 85 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 98,594 रुपए रही। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने आज ओजोन के आलमी दिन के मौके पर साफ सरसब्ज पाकिस्तान जिंदगी के लिए ओजोन की अहमियत के उन्वान से एक मुकाबले का एहतमाम किया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स रवा माह की 26 तारीख को सुर सजन के नाम से महफिल मौसीकी का इनेकाद करेगा। इस प्रोग्राम का मकसद सदियों पहले सूफिया इकराम की तैयार करदा रवायती मौसीकी को दोबारा जिंदा करके अमन और हम आहंगी को फरोग देना है। अर्तुगरुल गाजी में द्वान अलिफ का किरदार निभाने वाले तुर्किश अदाकार पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आइमा बेग ने कहा है कि वो 6 साल की उम्र में ही म्यूजिक में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके वालिदा के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कमरा बंद करके गाने सुनती थी। अब चलेंगे साइंस की दुनिया में। जमीन का पड़ोसी सैयारा ज़ोहरा तवील अरसे से हयात के लिए गैर मौजू करार दिया जाता रहा है, लेकिन अब इसके गहरे बादलों में एक अहम गैस के आसार मिले हैं जो हयात की अलामत हो सकते हैं। ये सैयारा इतना गर्म है कि इसे हॉट हाउस भी कहा जाता है और इस पर तेजाबी बारिश होती रहती है। आईफोन और दीगर मसनूआत बनाने वाली एक मशहूर कंपनी ने सेहत और जिस्मानी बेहतरी पर जोर देते हुए अपनी नई घड़ी में जदीद फीचर शामिल किए हैं, जिसमें हसास ऑक्सीमीटर भी शामिल है। तज्जियाकारों ने इसे कोरोना वबा के तनाजुर में एक अहम इख्तरा करार दिया है। और आइए अब सुनते हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत माहिर मौसमियात से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम गिलगित में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज मुल्क भर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 36, लाहौर में 37, कराची में 36, पेशावर में 37, मुजफ्फराबाद में 36, मरी में 26, दीर में 32, टावराकोट में 28, श्रीनगर में 29, जम्मू में 35, लेह में 18, पुलवामा में 29, अनंतनाग में 27, शुपियां में 28 और बारामूला में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। पार्लियामेंट ने आज इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तकाजे पूरे करने के लिए 3 बिलों की मंजूरी दी। वजीर आजम ने कहा है कि बेहुरमती के वाकयात में मुलव्वस मुजरिमों को सजा देने के लिए जामे कानून वज़ा किया जाएगा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। कौमी सलामती के बारे में वजीर आजम के मामले खुसूसी ने कहा है कि रूस ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीनी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात क़यादत के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। वजीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए इलाकाई ज़बानों, सकाफत और रिवायात के फरोग पर तवज्जो दे रही है। PIA ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चहलम के मौके पर इराक के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऐलान किया है। भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में जिला बारामूला और में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।
چین نے بھارت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ سرحد پر کشیدگی ختم کرے اور کسی بھی مہم جوئی سے باز رہے۔ مشرق وسطی امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار فلسطین کے مسئلے پر حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے غزہ پہنچ گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔